میرے بہت پیارے معزز لسنرز، السلام علیکم۔ پروگرام میں آگے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ علم راستہ ہے اور عبادت روشنی ہے، اور روشنی نہیں ہوتی تو راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اہل یہود کی رسم محظوظہ کا اشارہ قرآن مجید کی کون سی صورت میں آیا ہے، اور کس طرح سے خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد اہل یہود پر جو مصیبت نازل ہوئی تھی اس کے نتیجے میں یہ رسم کس طرح سے یہودی معاشرے میں ایک مستقل مقدس فریضے کے طور پر رائج ہو گئی۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ محظوظہ کیا ہے۔ لفظ محظوظہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے ڈور پوسٹ یا گزرنے کا راستہ۔ جیوز کے معاشرہ میں محظوظہ پر ایک انتہائی اہم فریضہ کے طور پر عمل کیا جاتا ہے۔ محظوظہ دراصل ایک ووڈن تختی ہوتی ہے جسے کوشر میٹیریل سے یہ لوگ بناتے ہیں۔ کوشر مین جیسے مسلمانوں میں حلال میٹیریل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جیوز میں حلال کو کوشر سمجھا جاتا ہے۔ اس محظوظہ کے اندر ایک طرح کا ایک سکرول ہوتا ہے جس میں کہ ہیبریو یا عبرانی زبان میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے جسے شیما پریئر کہتے ہیں، اور اس میں گاڈ کے ناموں میں سے ایک نام شدائی لکھا ہوتا ہے۔ یہ دعا انہوں نے توریت میں سے لیا ہے جسے یہ توریت کو تورا کہتے ہیں، اور جو کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور بعض لوگ یہ سکرول نہیں لگاتے بلکہ میٹل کی تختی قسم کی لگاتے ہیں جس پر وہ 10 کمانڈز لکھتے ہیں کہ وہ کمانڈ جو کہ طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 1312 قبل مسیح میں دیے تھے۔ اس بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اسے دروازے پر دائیں طرف لگاتے ہیں، لگا کر دعا پڑھتے ہیں اور آخر میں آمین کہتے ہیں۔ دروازے سے آتے جاتے وہ ہر بار اس دعا کو ہاتھ لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح خدا سے ان کا کنیکشن جڑا رہتا ہے۔ ان کو اتنا بلیو ہے محظوظہ پر کہ اگر گھر میں کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی بہت بیمار ہو جائے تو وہ فوراً ہی محظوظہ پر لکھی عبارت کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس میں سے کوئی لفظ مس تو نہیں ہو گیا یا مٹ تو نہیں گیا۔ اب یہ محظوظہ کی رسم کیا ہے اور کیوں ان کے ہاں اتنی زیادہ اسٹرکٹلی اس پر عمل کیا جاتا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی روح سے جانتے ہیں کہ محظوظہ دراصل کیا ہے اور ان کے ہاں یہ رسم کس طرح سے پڑی۔ اس طرح سے قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جنگلوں میں 40 سال تک پھرتے پھرتے وہ تھک گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے کسی بہت ہی اچھی سرزمین کے لیے دعا مانگیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ جس طرح سے قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب حکم ہوا ان کو کہ بسو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کہو ہم کو بخش دے، اور داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے تو بخش دیں گے ہم تمہاری خطائیں، البتہ زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ شہر دے دیا گیا ہے، لیکن جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ پہلے شہر کے دروازہ پر اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں گے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو اور زیادہ دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ان میں سے دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بسبب ان کی شرارت کے۔ یعنی جو لفظ انہیں کہا گیا تھا پڑھنے کے لیے انہوں نے اس لفظ کو بدل ڈالا اور اس کے بجائے کچھ اور بولا، تو جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ سورہ اعراف کی آیت 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اپنی اس غلطی کے سبب جو ان پر عذاب مسلط ہوا۔ اس کے آباء و اجداد کی عادت میں چلا آ رہا ہے کہ یہ دروازے پر محظوظہ کے نام سے تختی لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے اصل حقیقت کو اپنی نسلوں سے چھپایا، بلکہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں پر اپنی کتابوں کو ہی بدل ڈالا
اور بنی اسرائیل میں آنے والے اکثر انبیاء کو شہید کر دیا، جن میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ خدا کے ساتھ معاملات میں ہمیشہ منافقت اور چال بازی سے کام لیتے رہے ہیں۔ اب ان جوز سے پوچھا جائے کہ اس محظوظہ کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ باقی باتوں کا جواب تو یہ آپ کو دیں گے، لیکن اس کی ابتدا کے بارے میں کوئی معقول جواب یہ آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ جیسا کہ تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ لوگ 40 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے، اس وقت ان کے لیے محظوظہ پر عمل کرنے کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ محظوظہ کی ابتدا کے شواہد ہمیں ان کے ہولی لینڈ میں آنے کے بعد سے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمانڈز تو 1312 قبل مسیح میں ہی انہیں مل چکے تھے۔ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ روایت 1258 سے 1275 میں ملتی ہے، ان کے ہولی لینڈ میں سیٹل ہونے کے بعد۔ اب آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ محظوظہ در حقیقت کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں یہ قوم اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ان کی کچھ اور رسومات کے بارے میں بتاؤں گی کہ قرآن پاک ان کے بارے میں ہمیں کس طرح سے خبر دیتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔